السلام علیکم معزز ناظرین، علم نور پر خوش آمدید۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اس کا داخلہ ہو جائے تو آپ کے لیے چیزیں اتنی آسان ہو جائیں گی، اتنی آسانی سے آپ کے پاس آئیں گی کہ آپ خود بھی سوچ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں، یا یوں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی برکت سے کم نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ایک ایسی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز جس کو آپ ہر وقت مفت میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ سوچئے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اور آپ اس کے قریب ہو جائیں تو آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ میں شروع کرتا ہوں ایک واقعے سے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اور جب یہ کلام کرتے تھے تو کوہ طور پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ ایک صحرا سے گزر کر کوہ طور پر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کو ایک انسان ملا جو بہت خوش تھا۔ اس کے گھر کے باہر لنگر چل رہے تھے اور لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یا موسیٰ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے عرض کی کہ کیا آپ میرا بھی ایک پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس زندگی میں اس نے مجھے جتنا عطا کر دیا ہے وہ کافی ہے، میری اس زندگی کے لیے کافی ہے، اب بس کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچا دوں گا۔ آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے کر گئے تو آپ کی ملاقات ایک اور انسان سے ہوئی جو اتنی خستہ حالت میں تھا، اتنی بری حالت میں تھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اس نے اپنا جسم ریت سے چھپایا ہوا تھا۔ جب اس نے آپ کو جاتے دیکھا، اس نے بھی کہا کہ یا موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میری بھی ایک عرضی ہے، میری بھی ایک ریکویسٹ ہے، آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ آپ نے کہا جی بتائیں۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ میں بڑے برے حالات میں ہوں، مجھے ان حالات سے نکال دے، میرے اوپر بھی رحمت کر دے، برکت کر دے، تاکہ میں بھی خوش رہ سکوں، میرے بھی اچھے حالات ہو سکیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی عرضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ جب آپ آگے تشریف لے کر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں عرضیاں رکھیں، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کو پہلے وہی بندہ اسی حال میں ملا جس نے اپنے بدن کو ریت سے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یا موسیٰ، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے میری بات کی؟ کہا جی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ تم شکر ادا کیا کرو۔ اس بندے نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شکر ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے حالات بھی ایسے ہی رہیں گے، اور آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ آگے پھر وہی بندہ پہلے بار جو ملا تھا آپ کو، پھر وہ ملا، تو اس نے کہا کہ یا موسیٰ، آپ نے میری جو عرضی تھی، جو ریکویسٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچائی؟ میں نے کہا جی بالکل پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو میرا رزق ہے یہ کافی ہے، اب بس کر دیا جائے، اس زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو۔ تو اس بندے نے کہا کہ یا موسیٰ، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا کیسے بند کر سکتا ہوں؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پھر تیرا رزق بھی نہیں رک سکتا۔ تو ناظرین، جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اسی شکر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہوتا ہے،
اور جو دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتا ہے۔ تو یہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں سے خرید کر نہیں لانی پڑتی، اس کی عادت ڈال لیجئے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر جگہ پر کامیاب کرے گا۔ آپ کے پاس رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی ٹیکنیک ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ چل رہے ہوں اور آپ کا پاؤں کسی جگہ پر لگ جائے تو ایک دم آپ کی جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں، جو لفظ نکلتے ہیں، وہ یا تو گالی ہوتی ہے، یا اف ہوتا ہے، یا ہائے ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ اپنے مائنڈ میں ابھی بتا دیجئے کہ مجھے اس کو کنورٹ کر کے شکر کرنا ہے، کہ جیسے ہی کوئی چوٹ لگی، کوئی پریشانی آئی، کوئی دکھ آیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شیطان آپ کو بھڑکائے گا کہ کس چیز پر شکر؟ اسی بندے کی طرح جس نے ریت سے اپنا بدن ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پھر تیرے حالات بھی ایسے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کے تمام مشکلات کو حل کرے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ یہ بھی سن لیجئے کہ مائنڈ سائنسز اور مغرب تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو انسان زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہ زیادہ خوش رہتا ہے، اس کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں آنا شروع ہو جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بہت مشہور بک آپ پڑھ لیجئے، دا میجک، رونڈا بائرن کی۔ اس کو آپ سٹارٹ سے اینڈ تک پڑھیں گے تو اس میں ایک ہی چیز دیکھیں گے کہ شکر کا جادو۔ اہل مغرب جو ہیں، انگریز لوگ جو ہیں، جو فلسفی ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا شکر ادا کریں، لوگوں کا شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ علم نور کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی طرح ان کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔